طالبان جیسا جذبہ ان میں نہیں ہے اور زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ سرنڈر کر جائیں گے. جو امریکہ کے جہاز موجود ہیں وہاں سے میزائل جو ہیں وہ افغانستان میں پھینکے جائیں. اس کے متعلق اب کوئی مشکل نہیں ہے پیشین گوئی کرنا. یہ اب بظاہر جو ہے وہ چند ماہ کی بات نظر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے. افغانستان سے امریکہ بڑی تیزی سے اپنی فوجوں کو نکال رہا ہے اور امید یہ ہے کہ جولائی کے مہینے میں ہی وہ افغانستان سے اپنی تمام فوجیں نکال لے گا. امریکہ کی افغانستان میں علامتی ایک پریزنس تو ہوگی لیکن ایکٹیو فوجی وہاں پہ تعینات نہیں ہوں گے. ماضی میں پاکستان میں، افغانستان میں اور بہت سے دوسرے ممالک میں ایک یہ پرسیپشن تھا کہ جو امریکی فوجوں کی موجودگی ہے، نیٹو افواج کی موجودگی ہے افغانستان میں، وہ مسئلے کی سب سے بڑی وجہ ہے اور اگر یہ فوجیں وہاں سے نکل جائیں تو افغانستان کا معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اب جب افغانستان سے امریکن فوجیں جو ہیں نکل رہی ہیں تو بڑے بڑے خطرناک قسم کے سوالات جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، خدشے جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. اس وقت جو ہے افغانستان میں جو افغان حکومت کی فوج ہے اس کی تعداد جو ہے وہ 3,07,000 کے قریب ہے. اس کے مقابلے میں افغان جو طالبان ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی تعداد 60,000 سے لے کے کوئی 1 لاکھ کے قریب ہے. لیکن جو امریکی رپورٹس ہیں، مجھے ابھی ایک رپورٹ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے. کلیٹن تھامس نے لکھی رپورٹ، یہ CRS کے لیے، کانگریس کے لیے لکھی اس نے ایک رپورٹ، ایک تحقیقی رپورٹ ہے جس میں اس نے بڑے ریسورسز استعمال کیے ہیں اور مختلف سورسز سے فائدہ اٹھایا ہے. اور اس میں بڑی کئی چونکا دینے والی باتیں کی ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بالکل واضح طور پہ اعتراف کیا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر امریکہ کی سپورٹ جو ہے، جو حکومت ہے کابل میں اس وقت، اس کو نہیں رہے گی تو اس کے چلنے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہیں. خود جو اشرف غنی ہیں، صدر اشرف غنی ہیں افغانستان کے جو صدر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو جو اس فورس کو جو ہے وہ 4-5 ماہ تنخواہ دے سکتے ہیں، ہمیں امریکی امداد کی ضرورت ہے. دوسری طرف امریکی امداد کا یہ عالم ہے کہ وہ افغانستان کی جو فوج ہے اس کے لیے ہر سال کوئی $5-6 بلین جو ہے وہ امداد دیتا رہا ہے، کوئی 2008 سے لے کے آنورڈ. لیکن گزشتہ سال سے جب سے اس کا معاہدہ ہوا ہے اس نے اس امداد میں کمی کر دی ہے اور یہ رواں سال میں جو امداد دی گئی ہے افغان فوج کے لیے وہ کوئی $3 بلین ہے. اور یہ جب سے یہ اس نے فنڈنگ شروع کی ہے امریکہ نے، تو یہ سب سے کم جو ہے وہ امداد دی. امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں کیا کرنے جا رہا ہے؟ یہ نعرہ تو بلند کیا جا رہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے اور افغانستان جو ہے اس نے ثابت کر دیا ایک مرتبہ پھر کہ وہ بڑی طاقتوں کا قبرستان ہے. اس نے انگلینڈ کو بھاگنے پہ مجبور کیا، اس نے روس کو بھاگنے پہ مجبور کیا، اس نے اب امریکہ کو وہاں سے نکلنے میں مجبور کیا. لیکن تھوڑا سا فرق جو ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ میں سمجھوں گا کہ بہت بڑا فرق ہے کہ افغانستان سے جب سوویت یونین نکلا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جو اب امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو رہے، بلکہ وہ ایک اندرون خانہ جو بات کی جا رہی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو امریکی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو اپنی فورسز کو سیو کر لی ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو فنڈنگ کرتے تھے افغانستان میں وہ اس میں بہت بڑی کمی آ جائے گی. گویا انہیں فنانشلی جو ہے نکلنا جو ہے افغانستان سے وہ بڑا سوٹ کرتا ہے. اگر ہم یہ غور کریں کہ امریکی جو ہیں انہوں نے افغان حکومت اور افغان جو ہے طالبان ہیں ان کے درمیان کو معاملات کروانے میں کوئی بڑا اہم کردار ادا نہیں کیا، بلکہ ہم اگر یہ کہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی دلچسپی کا اظہار ہی نہیں کیا تو اس میں بھی مبالغہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو افغان طالبان کی اور امریکہ کی جو کچھ سال پہلے ڈیل ہوئی دوحہ میں، اس میں موجودہ افغان حکومت کو شامل نہیں کیا گیا تھا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ جو افغان حکومت ہے اس کے متعلق امریکہ کے کیا ارادے ہیں. امریکہ نے اشک سوئی کے لیے
کچھ ڈرافٹ بھی بنائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک امریکی حکومت کی طرف سے ایک یہ تجویز بھی آئی کہ ایک عبوری حکومت جو ہے افغانستان میں بنا دی جائے، اور اس کے بعد جو ہے الیکشنز کروا لیے جائیں یا دوسرے معاملات کو پھر آگے بڑھایا جائے۔ اس تجویز کو صدر اشرف غنی صاحب نے نہیں مانا، کیونکہ وہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ ایک آئینی حکومت کا حصہ ہے، تو ہماری حکومت کے ساتھ وہ طالبان کو شراکت تو کر لیں، لیکن وہ کسی طریقے سے ہٹنے کے پہ جو ہے پیچھے ہٹنے پہ وہ آمادہ نظر نہیں آتے۔ لیکن دوسری طرف گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ کانگریس کو پیش کی جانے اس رپورٹ کے مطابق بھی جو افغانستان کا کوئی آدھا حصہ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس کے کچھ 400 اضلاع میں سے کوئی 1/3 جو ہیں ان پہ طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ طالبان کا کنٹرول جو ہے وہ زیادہ رورل آبادی ایریاز میں ہے۔ ابھی وہ جو ایک معاہدے کے مطابق جو دوحہ کا معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد طالبان نے کسی حد تک، بلکہ آپ اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں بڑی حد تک اس کی پابندی کی ہے۔ طالبان نے کسی امریکی کو ٹارگٹ نہیں کیا، کسی امریکی تنصیبات جو ہے اس کو نشانہ نہیں بنایا پچھلے 1 سال میں، اور اس کے جواب میں امریکیوں نے بھی طالبان کو نشانہ نہیں بنایا۔ ایک بات جو اس میں گارنٹی دی گئی تھی کہ اس کا کوئی میکانزم تو طے نہیں کیا گیا تھا جو معاہدہ دوحہ میں ہوا، لیکن ایک گارنٹی دی گئی تھی کہ جو طالبان ہیں اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے اور اس میں سے القاعدہ یا کوئی دوسرا گروپ جو ہے وہ اٹیک نہیں کرے گا افغانستان پہ۔ لیکن امریکی جو ہیں ان کے اپنے تحفظات ہیں، وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں، یہ کانگریس کے لیے تیار کی جانے والی جو رپورٹ ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ امریکی کہتے ہیں کہ افغان ہیں انہیں ایک تو پاکستان کی حمایت حاصل ہے افغان طالبان کو، دوسرا وہ اب ایک دو تین سال سے جو امریکی کمانڈر ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں انہیں ایران سے اور روس سے بھی معاونت مل رہی ہے۔ تو گویا صورتحال جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے، صورتحال اتنی پیچیدہ ہوتی گئی ہے۔ امریکہ کے مختلف اداروں سے آنے والی جو رپورٹیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے اپنی فوجیں ہی نہیں نکال رہا، بلکہ وہاں پہ وہ کچھ ایسی صورتحال چھوڑ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے اس کا ایک یقینی طور پہ وہ ایک خانہ جنگی میں چلا جائے گا، اور اس خانہ جنگی کے نتیجے میں ایک ایسی وہاں پہ اگر کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو بڑی انسٹیبل حکومت قائم ہوگی، طالبان جو ہیں وہ معاملات کو قابو میں نہیں رکھ سکیں گے، پاکستان کے لیے خطرات میں بھی اضافہ ہوگا۔ کرسٹن لیب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جب امریکی سپٹمبر 11 کے واقعے کے بعد یہاں پہ آئے تو انہوں نے یہاں پہ فوجی اقدامات بھی کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی بھاری جو رشوت ہے وہ بہت سے افغان جو لیڈر ہیں انہیں دی۔ تو بات یہ ہے کہ جب امریکی یہاں سے چلے جائیں گے تو خود امریکی جو سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ افغان فورسز ہیں ان کی تعداد طالبان سے تو بہت زیادہ ہے، لیکن طالبان جیسا جذبہ ان میں نہیں ہے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ سرنڈر کر جائیں گے، لیکن مکمل سرنڈر شاید نہ ہو، کیونکہ جب سوویت یونین گیا ہے تو اس کے بعد کو تقریباً 4 سال تک نجیب اللہ نے کابل پہ اپنی گرفت جو ہے وہ قائم رکھی تھی، اور کسی جو مجاہدین کا گروپ تھا اس کو حکومت بنانے کا موقع نہیں دی۔ یہ موجودہ حکومت ہے وہ کتنی دیر تک کابل پہ اپنی گرفت رکھتی ہے اس کے متعلق اب کوئی مشکل نہیں ہے پیشین گوئی کرنا، یہ اب بظاہر جو ہے وہ چند ماہ کی بات نظر آتی ہے، لیکن فوج جنگ میں کوئی چیز بھی جو ہوتی ہے وہ حتمی نہیں ہوتی، صورتحال کسی وقت تبدیل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نئے گروپس پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی نیا ریوولٹ ہو سکتا ہے، طالبان کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اس پہ بہت زیادہ انحصار ہے۔ لیکن امریکی جو ہیں وہ جو اب وہاں سے جو گفتگو ہو رہی ہے امریکہ سے، اور جو مختلف ادارے گفتگو کر رہے ہیں، وہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی، لیکن وہ جو حکومت قائم ہوگی اس کے لیے مسائل کیا کیا پیدا ہوں گے، اس کی تیاری جو ہے امریکہ نے لگتا ہے کہ ابھی سے شروع کر دی ہے۔ ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ اوباما نے اور ٹرمپ نے اور جو بائیڈن جو ہیں وہ اس پہ تو اصرار کرتے ہیں
کہ اگر تشدد ہوتا ہے، اگر ان کے کابل میں معاملات خراب ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے مداخلت کریں گے اور یہاں پہ اس تشدد کو نہیں ہونے دیں گے. لیکن یہ بات جو ہے کوئی درست نظر نہیں آتی، کیونکہ امریکیوں کے پاس جو ہے انٹرفیئر کرنے کا جو ایک معاملہ ہوگا، اور امریکی اگر افغانستان میں کوئی کارروائی کر سکیں گے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوگا کہ جو، اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ جو خلیج فارس میں، پرشین گلف میں جو امریکہ کے جہاز موجود ہیں وہاں سے میزائل جو ہیں وہ افغانستان میں پھینکے جائیں، جیسے کلنٹن کے دور میں پھینکے گئے تھے. تو دوسرا جہازوں سے بمباری بھی ہو سکتی ہے. لیکن بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں مزید جو ہے سرمایہ کاری کرتے ہوئے، مزید رقم خرچ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. وہ اب خرچ کرے گا تو کلیش کو بڑھانے کے لیے کرے گا، بظاہر ایسا نظر آتا ہے، کیونکہ امریکہ نے کوئی سیٹلمنٹ کیے بغیر، افغان حکومت اور طالبان کی کوئی سیٹلمنٹ کروائے بغیر وہ یہاں سے جا رہا ہے. وہ اپنے اس نے ایسٹس جو ہیں وہ تو محفوظ کر لیے ہیں. ابھی دیکھیں جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں سے امریکی فوجی گئے ہیں تو انہوں نے اپنی جو قیمتی چیزیں ہیں یا اکوپمنٹس ہیں ان کو افغان حکومت کے حوالے نہیں کیا بہت سی جگہوں پہ، اس کو انہیں بلکہ انہوں نے اڑا دیا ہے، اڈوں میں سے ان چیزوں کو، انسٹالیشنز کو اڑا دیا ہے یا ان کو اپنے ساتھ واپس لے گئے. تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکی جو ہیں وہ اب تماشا دیکھنے کے موڈ میں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ بات کر تو نہیں رہے ہیں، لیکن جو بھی ان کے عمل سے جو بھی نتیجہ نکلنے جا رہا ہے وہ یہی نکلنے جا رہا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی. چھوٹی موٹی کبھی کارروائی امریکہ جو ہے علامتی طور پہ کر دیا جائے گا، چند راکٹ جو ہیں وہ پھینک دیے جائیں گے اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ کابل میں یا کسی دوسرے شہر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں انہیں بات کر دی ہے، تو گویا جو عالمی رائے عامہ ہے اس میں وہ ایک اپنی بات کریں گے. لیکن وہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ حکومت سٹیبل نہ ہو. اب یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ طالبان کی اگر حکومت قائم ہوتی ہے اور وہ گورنمنٹ جو ہے، یہ کانگریس کی رپورٹ، کانگریس کے لیے جو اس نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کلنٹن تھامس کی جو رپورٹ ہے، یہ کانگریس کے لیے بڑی مدت سے رپورٹیں تیار، ریسرچ رپورٹیں تیار ہوتی ہیں. یہ ایسی رپورٹ کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی یعنی طالبان جو ہیں ان سے معاملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان جو ہیں وہ خواتین کے حقوق کی پابندی کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کرتے، کوئی اسلامی حکومت اس طرح سے قائم نہیں کرتے کہ جس سے انسانی حقوق جو ہیں وہ ان پہ معاملہ خراب ہو، تو طالبان کو امداد دی جا سکتی ہے. تو امریکہ جو ہے وہ کوشش یہ کرے گا کہ طالبان کو، اگر وہ امریکی کی شرائط پہ مانتے ہیں تو طالبان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ بتائے کہ وہ امداد اس کو دے سکتا ہے. اور یہ بات بھی واضح ہے طالبان لیڈرز کی اور امریکی حکام کی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں اس طرف تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ امریکیوں کی طرف سے یہ اندیہ دیا گیا ہے کہ اگر طالبان جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں، وہ اسلامی حکومت وہاں قائم، امارات قائم نہیں کرتے یا دوسرے اس طرح کے اقدامات جو امریکیوں کو بہت زیادہ چبھتے ہیں وہ نہیں کرتے، تو وہ پھر اسے امداد دیں گے. لیکن طالبان اگر امداد لیتے ہیں تو ظاہر پھر انہیں امریکی خواہشات کا احترام کرنا پڑے گا. پھر القاعدہ کے خلاف بھی کارروائیاں تیز ہوں گی. اب جو امریکی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں ان کے القاعدہ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں. گزشتہ اکتوبر میں غزنی میں ایک القاعدہ کا جو لیڈر ہے کہا گیا کہ وہ قتل کیا گیا، اور اس طرح سے دوسری جگہوں پہ بھی بقول امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کہ القاعدہ کے رکن جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن وہ ذرا اب پس پردہ چلے گئے ہیں اور وہ طالبان کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتے، اور وہ ان کا جو کردار ہے وہ بظاہر اس وقت جو افغانستان کے معاملات ہیں ان میں نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن کیا طالبان جو ہیں ہمیشہ القاعدہ کو اور دوسرے گروپس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں گے؟ تو اس کا میرا خیال کوئی بہت مشکل جواب نہیں ہے. اس کا جواب نفی میں ہے. ہاں، وہ امریکی حمایت کے لیے ضرور کوشش کریں گے کہ امریکہ کو بہت زیادہ ناراض کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ اگر امریکہ جو ہے اشرف غنی کی حکومت کی حمایت کرتا تو پھر تو ہو سکتا ہے چند ماہ اور سلسلہ بڑھے، وہاں پہ اور ریزسٹنس ہو. لیکن اگر وہ امداد نہیں کرتا، اب دیکھیں نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ $5-6 بلین امداد دیتے تھے، اس دفعہ انہوں نے صرف فوج کو $3 بلین امداد دی ہے.
تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی 50% تو پریکٹیکلی انہوں نے جو اس کی امداد ہے وہ کم کر دی ہے. تو اس سے بھی فوج کا مورائل بھی کم ہوا ہے. پھر امریکی فوجیوں کے جانے کے بعد جو ایک فضائی سپورٹ تھی افغان فوج کو وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب جو افغان فضائیہ ہے اس کو دوبارہ اکوپڈ کیا جا رہا ہے, اس کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ان کی کارکردگی پہ بالکل کوئی ایسا اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو صورتحال یہ ہے کہ اگر اشرف غنی کی حکومت ختم ہوتی ہے, طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے, تو طالبان کی حکومت نے اگر تھوڑی سی انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل کرنی ہے تو اس کو پھر امریکہ کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا. اور اگر وہ تعاون کرتی ہے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ اس کے جواب میں بالکل اس کو کوئی یہ اندیا جو ہے مختلف رپورٹس میں نے پڑھا ہے کہ دیا جا رہا ہے اور سوچا جا رہا ہے کہ طالبان کو کوئی امداد دی جائے, کیونکہ کابل میں جو بھی حکومت قائم ہوتی ہے وہ اس کے ریسورسز, اس کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہوں گے کہ وہ آپ تنخواہیں دے سکے, وہ اسٹیبلشمنٹ قائم کر سکے. اس کو بہرحال امداد کی ضرورت پڑے گی, اور امریکہ اور جو اس کے اتحادی ہیں وہ ایک آپشن ہو سکتے ہیں. لیکن طالبان کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے طالبان چین سے مدد لینا پسند کریں, ایران سے مدد لینا پسند کریں, روس سے مدد لینا پسند کریں. اس صورت میں امریکہ کے لیے تشویش کی صورتحال پیدا ہوگی, اور پھر ہو سکتا ہے کہ القاعدہ کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک مستقبل میں ایک ایسی بات ہے جس پہ سوالیہ نشان کھڑا کیا جا سکتا ہے.